جو انسان حساب یسیر کے لیے تیار کیا جاتا ہے اسے اس دنیا میں پاک زندگی ضرور ملتی ہے، اور اس پاک زندگی کے سوا وہ کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ بس گناہوں سے بچ کر چلنا یہ قادح الی رب کا قدحن والی بات ہے، کیونکہ جب بھی انسان رب کی طرف چلتے ہوئے گناہ سے بچتا ہے تو کچھ مشقت اختیار کرتا ہے۔ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے کوئی مشقت پیش آتی ہے، نیکوں کو کم اور بدوں کو زیادہ، اور انبیاء کے لیے وہ مشقت رحمت اور لذت بن جایا کرتی ہے۔ لیکن ہم عام آدمیوں کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت جو ہم موجود ہیں، یا وہ جو خطبے کو سن رہے ہیں، جو آگے سنیں گے، ان سب کو میں سمجھا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو کھول کر ایک ایسا خوبصورت جزا کا نقشہ کھینچا ہے جس سے طبیعتوں میں خود بخود اس طرف لپکنے کے لیے خواہش پیدا ہو جائے گی۔ وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے۔ لال تاباں اس لال کو کہتے ہیں جو چمک رہا ہو۔ ہر لال اپنے اندر ایک چمک رکھتا ہے، مگر اردو کے محاورے میں لال تاباں اس کو کہتے ہیں جو غیر معمولی چمک رکھتا ہو، جو اس میں کلیتاً صفائی پائی جائے۔ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اب کسی کے پاس نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہر شخص اسے محروم ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ مامور من اللہ خطاب فرما رہا تھا، اس زمانے میں یہ لال آپ کے سوا کسی کو نصیب نہیں تھا۔ وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ کتنے محتاط ہیں۔ یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہے، اس میں ایک تکبر کا رنگ پایا جاتا تھا۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے، اور مجھے اس نے مامور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لال تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ دیا تو ہے، مگر اس لیے نہیں کہ صرف میرے پاس ہی رہے گا، اس غرض سے دیا ہے اور مجھے مامور فرمایا گیا ہے کہ میں ساری دنیا کو اس لال کو حاصل کرنے کی راہ بتا دوں۔ گویا آج کی ساری جماعت بھی اور دوسرے انسان بھی جو جماعت میں ابھی داخل نہیں، وہ اس نصیحت پر غور کریں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو لال تاباں عطا ہوا ہے وہ ان کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس راہ پر چل کر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا۔ اب مشکل راہ تو ہے، مگر یقین بھی دیکھیں کیسا ہے۔ انک قادح الی ربک قدحن فملاقیہ ہے۔ ان آیات میں جو یقین ہے وہ یہی اس تحریر میں بھی موجود ہے کہ وہ لال مشکل تو ہے، مگر اگر اس راہ پر چلو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لو گے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے ملتا ہے ایک ہی ہے، جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ سچی معرفت کو مشکل امر بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں آسان راہ اور یقینی راہ تو ہے، مگر ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ اس مشکل کو اگر تم گوارا کر لو تو ہر دوسری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر اس سے ڈر گئے تو پھر تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفرز، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے۔
فلاسفرز نہیں، فلاسفر، ایک فلسفی، صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر ایسے فلسفی بھی دنیا میں کم ہیں جو سب باتوں پر غور کر کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ کوئی صانع ہونا چاہیے۔ میں نے ارسطاٹل کی مثال دی تھی، وہ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے وہ بظاہر خدا کی ہستی کا قائل نہیں تھا، جیسے اس کی تاریخ، اس کے تاریخ دان بیان کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ وہ فلسفی ان فلاسفرز میں تھا جن کی تعریف مسیح السلام فرما رہے ہیں۔ اس نے جب کائنات پر غور کیا تو اس لازمی نتیجے تک پہنچا کہ اس کائنات کی ایک وجہ اول ہونی چاہیے جو کائنات کے مادے سے تعمیر نہ ہو، بلکہ اس سے وہ مادہ تعمیر ہو جو تخلیق کے نتیجے میں پیدا ہوگا، اور اس وجہ اول کے بغیر اس کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ ارسطو کو اسی لیے رہتی دنیا تک خدا تعالیٰ نے ایک عظمت عطا فرمائی کہ وہ سچا فلسفی تھا، اور بات کی تہ تک پہنچ کر جو نتیجہ اخذ کرتا تھا آج تک کوئی اس نتیجے کو جھٹلا نہیں سکا۔ اور یہ مسئلہ جب میں نے دیکھا اس کی کتابوں میں تو اس کے لیے میرے دل میں بڑی گہری عزت پیدا ہوئی کہ واقعتاً ایسے فلسفی ہیں جو سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بس ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے، ابلغ و محکم انتہائی بلیغ اعلیٰ مضامین سے بھری ہوئی، اور محکم جس کو تب ہلایا نہ جا سکے، ٹلایا نہ جا سکے، اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی تعریف ارسطاٹل پر پوری اترتی ہے، کیونکہ اس نے یہ صرف اتنا کہا کہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے ذاتی تعلق قائم نہ کیا جو سقراط نے قائم کیا تھا، جو اس کا بھی جد امجد تھا، اس کو علم سکھانے والا سقراط ہی تھا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان کسی کی پیروی کرتا ہے مگر 100% پوری پیروی نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو معرفت کی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو سمجھنا کافی نہیں، کیونکہ ارسطو نے بھی بقرات کی باتوں کو سمجھا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اس کی منطق جب آگے بڑھی اس نے ہونا چاہیے تک کا مضمون حاصل کر لیا، لیکن اس کو ایک زندہ وجود سمجھ کے اس سے ذاتی تعلق قائم کرنے کی کسی کوشش کا کوئی ذکر ارسطو کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اگر وہ صاف تھا، اگر وہ بدیوں سے پاک تھا، تو محض اس کردار کی وجہ سے جو سچائی کے نتیجے میں ضرور پیدا ہوتا ہے، خواہ انسان کسی اعلیٰ ہستی کا قائل ہو یا نہ ہو۔ سچائی ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے، ایسی ہمیشگی کی ایک صفت ہے جو جس شخص میں پائی جائے گی اس میں شرافت پیدا کر دے گی۔ یہ شرافت اسے خدا سے ملائے گی یا نہ ملائے گی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بس ارسطو میں بھی یہ سچائی کی شرافت تھی جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی بہت شریفانہ اور ایک نمونے کی زندگی تھی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے آگے پہنچانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں جہاں فلسفی کے قدم نہیں پڑتے۔ وہ ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے۔ میں جو معمور من اللہ ہوں ایک بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ یعنی ملاقیہ کا وعدہ اس دنیا میں پورا ہو گیا، اگرچہ اس آیت کا حوالہ نہیں دیا مگر مضمون بین ہی وہی ہے۔ ملاقات کے بعد ذاتی تجربہ نصیب ہوتا ہے،
اور اگر اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی تھی تو کیسے فرما سکتے ہیں کہ میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں؟ بس ایک ملاقات تو وہ ہے جو قیامت کے دن ہونی ہی ہونی ہے. اس ملاقات کی بنیادیں اس زندگی میں قائم کی جاتی ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں، اور مرنے سے پہلے انسان جان لیتا ہے کہ میں اپنے رب سے مل چکا ہوں. یہ یقین کی زندگی حضرت مسیح موعود مامور من اللہ کی اطاعت سے، آپ کی پیروی سے نصیب ہوگی. اور اس میں جد و جہد بہت ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، بعض لوگوں کے لیے ساری عمر کی انتھک محنت ہے، یا بعض لوگوں کے لیے ساری عمر کی تھکا دینے والی محنت ہے. دونوں میں سے ایک تو لازم ہے، وہ تو بہرحال اختیار کرنی ہوگی.